بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ العیدین ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عید کی رات ایمان کے ساتھ اور صدق نیت سے ثواب کی خاطر قیام لیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے پورا رمضان ایک برکتوں والا مہینہ ہے، پورا رمضان اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور نماز اور عبادت کا مہینہ ہے، تو اسی طرح سے آخری رات عید کی رات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا دن ہے اور رحمت کی رات ہے۔ پورا عید کا دن بھی رحمت کا اور پوری رات بھی رحمت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دل میں ایمان ہو اور ثواب کی امید ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کامل یقین ہو، پھر اگر آپ کوئی بھی عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ عید کی رات اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں، پوری رات جا کر کے اپنے جسم کو بنانے میں لگے ہوتے ہیں کہ میں بال اس طرح کے بناؤں، میں چپل اس طرح کا خریدوں، میں کپڑے اس طرح کے لے آؤں، میں خوشبو اس طرح کی لے آؤں۔ یہ اس طرح سے عجیب قسم کے پوری رات کے نخرے ہوتے ہیں، اور پوری رات ایسے یاروں دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگا دیتے ہیں جیسا کہ نعوذ باللہ کوئی آج سے پہلے کوئی قید میں پڑا ہوا تھا، آج اس کو آزادی مل گئی۔ حالانکہ اسی دن شیطان کو آزادی ملتی ہے، انسان کو یا مسلمان کو نہیں۔ شیطان قید ہوتا ہے اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر شیطان آزاد ہوتا ہے، اور مسلمان بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر قید تھا روزے تراویح کی وجہ سے، اور ابھی وہ بھی آزاد ہو گیا، چلو بابا۔ یعنی شیطان کا اثر پہلے ہی مرحلے کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ کی امانت ہے، کپڑے خریدنے میں بے شک استعمال کریں، خوشبو وغیرہ میں استعمال کریں، لیکن جائز طریقے سے، ناجائز نہیں۔ اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو کوشش کریں رات کے یہ عید کی رات بھی کچھ نہ کچھ آپ نوافل ضرور پڑھیں۔ نماز کی تو بہرحال پابندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان کے پابندیوں کے بعد، روزے وغیرہ کے بعد جو حکم دیا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رکھنے کی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کا اثر آگے بھی چلنا چاہیے، یہ نہ کہ رمضان ختم تو ابھی اسی کی عبادتیں بھی ختم، تو وہ جو ہمارے دماغ پر دل پر جو ایک اسلام سوار ہوا تھا وہ اسلام بھی ختم۔ ایسا نہ کریں۔ جیسے رمضان کے اندر گناہوں سے بچتے ہیں تو بعد میں بھی خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور تہجد کی نماز بھلے 2-4 رکعتیں لیکن ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، اور فجر کے نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور عید کے دن خاص طور پر جو کام ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ جلد سے جلد عید کی نماز کے لیے پہنچیں، مسواک کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، نئے کپڑے ہوں تو جی بسم اللہ، نہیں تو جو ہیں ان میں سے جو اچھے سے اچھا کپڑا ہو وہ آپ پہن لیں، اور کچھ کھا پی کر کے جانا زیادہ بہتر ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کر کے پھر مسجد یہ عید کے لیے نماز کے لیے نکلتے تھے۔ اس وجہ سے جو گھر میں میسر ہو، کھجور ہے یا کوئی بھی میٹھا پکا، وہ کھا کر کے جاؤ، اور خوشبو وغیرہ لگا کر کے ادب احترام کے ساتھ، ایک طرح سے باقاعدہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خوشی کے آثار نمایاں ہونے چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان کے اندر پاس فرمایا، کہ روزے کا حکم تھا، تراویح کا حکم تھا، ذکر و اذکار کا حکم تھا، گناہوں سے بچنے کا حکم تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہوئے، آج ہمارا خوشی کا دن ہے۔
اور حضرت سعید بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے آ کر کے راستے کے سرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چوکوں پہ چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ آوازیں لگاتے ہیں کہ آ جاؤ رب کریم کی طرف، آ جاؤ نماز عید کی طرف، آ جاؤ خوشی کے حاصل کرنے کی طرف۔ اللہ بڑا مہربان اور کریم ہے، آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ رات کو نمازیں پڑھیں، آپ نے پڑھیں، آپ کو حکم دیا تھا دن کو روزے رکھے، آپ نے رکھیں، آج آپ کے لیے یہ جائزے کا دن ہے، انعام لینے کا دن ہے، آ جاؤ اللہ تعالیٰ سے انعام لینے کے لیے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر جب آدمی وہاں ادب احترام کے ساتھ پورے نماز پڑھ لیتا ہے، خطبہ سن لیتا ہے، دعا میں شرکت کر لیتا ہے، پھر یہی فرشتے آواز لگاتے ہیں ابھی بخشائے جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ فیصلہ ہو جائے، فرشتوں کی زبان یہ اعلان ہو جائے کہ تجھے معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ اور جاتے وقت بھی آدمی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتا جائے۔ یہ بہت پیاری تسبیح ہے، کافی مرتبہ میں اس کا پس منظر آپ کو بتایا ہے، بس آپ الفاظ یاد کر لیں، بس اتنا سمجھیں کہ ہمارے نبی نے پڑھا ہے، اس وجہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ بس پس منظر کیا ہے یہ پھر انشاءاللہ کبھی بعد میں بتاؤں گا۔ تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آدمی جائے تو بھی پڑھتا ہوا جائے، پھر واپسی آئے تو بھی پڑھتا ہوا آئے۔ باقی اس دن کے اندر رسموں کے پیچھے نہ پڑھو، بہتر ہے۔ رسم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو نماز کی فکر نہیں ہے، دوستوں کی فکر ہے، وہ آ جائے، پھر ساتھ جاتے ہیں مسجد میں تاکہ ہمارا بڑا لشکر قافلہ ہو کر کے جائے، یہ غلط چیزیں ہیں۔ آپ نماز کی طرف جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر سارے ساتھی آ گئے اور اکٹھے ہو کر کے نکلے ہو، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کے انتظار میں اپنے آپ کو ثواب سے محروم نہ کرو، یا پھر اپنے جسم کو بنانے کے اندر، داڑھی مونچھ کاٹنے اور بنانے کے اندر اتنی دیر کر دی کہ وہ نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، اندر جگہ ہی نہیں مل رہی، ابھی باہر روڈوں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ باقی یہ جو عید کے دن ملنا ملانا ہوتا ہے، یہ سنت نہیں ہے، لیکن ناجائز بھی نہیں ہے۔ اگر محبت کی خاطر دشمنی کو مٹانے کے لیے اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے ملتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے، گلے ملو ٹھیک ہے، اگر ہاتھ ملاؤ تو بھی ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسجد کے ساتھی ہیں، سال 2 سال تک ساتھ رہتے ہیں، کبھی ہاتھ ملانے کی توفیق نہیں ملتی، تو پھر اسی بہانے بھلا ملاقات ہو جاتی ہے، تو بھی اچھا ہے۔ تو اور عید کے دن قبرستان میں جانا اگر رسم کی خاطر نہ ہو تو اچھی بات ہے، تاکہ اس خوشی کے اندر وہاں جا کر کے اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کر کے آ جاؤ۔ لیکن اس میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ عید کے دن قبرستان والے روح ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی آئے گا، یہ جھوٹ ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو جاننا بہتر ہے، اگر نہیں جا سکتے وہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی، وہیں دعا کر لیں، اللہ میرے ابو کو بھی بخش دے، میری امی کو بخش دے، ہمارے چچا ہیں، کزن ہیں، وہ فوت ہو گیا بیچارہ، ان کو معاف کر دیں، ان کی بخشش کر دیں، اس طرح سے دعائیں کریں، اچھی بات ہے۔ تو خیر، اور اسی عید کے دن خصوصاً جب خوشی کا دن ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا دن ہے، تو آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بیماری لوگوں میں بہت زیادہ ہے، نفرت اور نفرت۔ اجنبی لوگوں کے ساتھ بڑی دوستی ہے اور اپنے گھر کے اندر عذاب بنے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے بہن بھائیوں کے ساتھ خصوصاً سب سے محبوب ترین رشتے دنیا کے اندر بہن بھائی ہیں، اس سے زیادہ کوئی بھی محبوب رشتہ نہیں ہے، سب سے زیادہ شان عظمت والا رشتہ۔ وہ جو یعنی باپ بیٹے کا رشتہ ہے، یہ تو مجبوری ہے اور ایک طرح کا حق ہے، اور یعنی ایک دوسرے کے بغیر ان کا رہن سہن ہے ہی نہیں۔ اولاد ماں باپ کی محتاج ہے، ماں باپ اولاد کے محتاج ہیں، لیکن اس کے علاوہ زکوٰۃ کے اندر سب سے پہلے حقدار یہی بہن بھائی ہیں۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کے پاس 3 بندے قید ہو گئے، 3 مرد۔
ایک عورت آئی ان کو آزادی دلانے کے لیے سفارش لے کر کے، اور وہ تینوں پوچھا بادشاہ نے کہ یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ بولا ایک میرا بیٹا، ایک میرا شوہر، ایک میرا بھائی ہے۔ تو پوچھا کہ ابھی تو بتا، تو آئی ہے ہمارے پاس اس لیے کسی ایک کے حق میں تیری سفارش قبول ہے، ایک کسی کو بھی چھڑا لے تیری مرضی ہے۔ تو اس نے بولا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو بادشاہ کو بڑا جھٹکا لگا، بولا بھائی کماتا ہے دوسروں کے لیے، اس کی بیوی کہیں اور رہتی ہے، اس کے بچے کہیں اور رہتے ہیں، اس کا کمانا کھانا پینا سب کچھ الگ ہے۔ شوہر کے لیے سفارش کرتی، تیرا سہارا ہے، سارا کچھ کما کر کے تجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ بیٹے کے لیے سفارش کرتی کہ بیٹا جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اسی عورت نے پیارا جواب دیا، بولا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، ابھی اگر میرا بھائی فوت ہو گیا نا تو پھر دوسرا کوئی بھائی آ نہیں سکتا، اگر شوہر فوت ہو گیا تو دوسری شادی ہو سکتی ہے، دوسرا شوہر بن سکتا ہے، اگر بیٹا فوت ہو گیا تو پھر شادی تو ہے نا، اس وجہ سے دوسرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اگر کسی ایک کو چھوڑتا ہے تو پھر میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ تو اس بادشاہ نے اسی کی عقل مندی پر آ کر کے فیصلہ دیا کہ چلو تینوں کو میں نے آزاد کر دیا۔ تو بھائی بہن کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اور بھائی بہن اپنے ہوں یا اپنے ماں باپ کے بھائی بہن ہوں، ماں کا بھائی ہے آپ کا ماموں، باپ کا بھائی ہے آپ کا چچا، اس کا حق بھی بالکل باپ کی طرح ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا، حضرت والدہ کے فوت ہونے کے بعد میں اس کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اپنی خالہ کے ساتھ کر، ماں کے بہن کے ساتھ۔ ابو کے فوت ہونے کے بعد فرمایا کہ ابو کے بھائی کے ساتھ بھلائی کر۔ تو چچا اور ماموں ان کا درجہ بھی، یا خالہ ان کا درجہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح ہے۔ اس وجہ سے اگر کہیں چپکلش ہے تو خود جھک جاؤ، جا کر کے معافی مانگو، اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ اور آج کل شیطان کا بڑا کام یہی ہوتا ہے، لڑانا، اس وجہ سے اپنے آپ کو لڑانے سے بچانے کی کوشش کریں۔ خیر عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو بھلانا نہیں، شریعت کو بھلانا نہیں، شریعت کے کسی بھی مسئلے کو ہلکا نہ سمجھیں، نمازیں ہیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ عید کے بعد بھی 2-3 دن تک آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ یہ رمضان کی جو پریکٹس ہوئی ہے اسی ہی کے مطابق ہمیں آگے بھی چلنے کی توفیق نصیب فرما، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ 6 روزے جو شوال کے ہیں وہ رکھنا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس کے اندر بھی اگر ساتھ رکھ دو تو بھی ٹھیک ہے، پہلی تاریخ تو رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ عید کے دن یہ اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ایک طرح سے مہمانی ہے، اس وجہ روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور عید کے نماز سے پہلے اشراق وغیرہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عید کے دن خوشی کا دن، روزہ رکھنا بھی منع، مہمانی ہے، اور سب سے بڑی عبادت عید کی نماز کی ہے، اس وجہ سے وہاں ہی جانے کی فکر کریں، نہ گھر کے اندر نہ مسجد کے اندر۔ اگر آپ کو نماز پڑھنی بھی ہے اشراق وغیرہ تو عید کے نماز کے بعد ویسے نوافل پڑھتے رہنا، اس دن اشراق یا چاشت وغیرہ، چاشت تو خیر بعد کی وہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ابھی جو کچھ ہم نے اسی پورے مہینے کے اندر پڑھا، سنایا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے کوشش تو بہرحال یہی کرتا ہوں کہ جتنے قدر مقتدیوں کا، جماعت کا، محلے کا میرے اوپر حق ہے وہ زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کے 2 الفاظ دیے ہیں وہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پھر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے معاف کرنا بھائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔